دیکھو جی، مشکات المصابیح دیکھیں جی، روایت کون سی ہیں پڑھیں ذرا۔ اچھا یہ روایت ہے، چلو اس پہ تمہیں کچھ اہم باتیں بیان کریں گے، دھیان سے سننی پڑے گی یہ روایت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل لم يعمل خیرا قط لأہلہ، ایک شخص نے کہا، ایسے شخص نے کہا جس نے کبھی اپنے گھر والوں کے لیے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ اسرف رجل علی نفسہ، کہ اس نے اپنے آپ پر اسراف کیا، یعنی ظلم کیا۔ بات یہ ہوئی، فلما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آیا، کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب موت کا جب وقت آیا تو ایمان والا تو تھا، تو وہ ڈر گیا کہ اب میری موت آئے گی اور اللہ تعالیٰ پھر مجھے پکڑے گا، مجھے عذاب دے گا۔ اس ڈر سے اس نے اوصا بنیہ، اپنی آل و اولاد کو وصیت کی موت کے ٹائم۔ کیا وصیت کی؟ اذا مات، کہ جب وہ مر جائے، فحرقوہ، تو اسے جلا دینا، جیسا ہندو لوگ کرتے، جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ بن جائے گی۔ راکھ کو ثم ذروہ نصفہ، پھر فرماتے ہیں پھر اس کے آدھی راکھ کو بہا دینا، فی البری، ہوا میں، خشکی کا علاقہ، ونصفہ فی البحر، اور آدھی راکھ اڑا دینا سمندر میں۔ یہ ہے جی، اسے ہندو کہتے ہیں استھیاں وسرجن کرنا، استھیاں وسرجن کرنا کہتے ہیں اسے ہندو لوگ، کہ استھی جو ہے ان کی، انہیں جو ہے بہانے کے لیے گئے ہیں، وسرجن کرنے کے لیے گئے۔ فواللہ، کہ دیکھیے اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، لیعذبنہ، تو مجھے عذاب دے گا، بہت عذاباً، ایسا عذاب دے گا، لا یعذبہ احد من العالمین، جو ایسا عذاب کسی کو اللہ نے نہ دیا ہوگا۔ اس لیے ڈر کی وجہ سے اس نے وصیت کی۔ فلما ماتا، جب وہ انتقال کر گیا، فعلوا ما امرہم، تو گھر والوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا۔ اب وہ تو کر دیا، اس کی آدھی راکھ خشکی کے ہوا میں جو ہے اڑا دی، اور آدھی راکھ جو ہے سمندر کے اندر پھینک دی، ڈال دی، استھیاں وسرجن کر دی۔ فامر اللہ البحر، اللہ نے حکم دیا سمندر کو، فجمع ما فیہ، تو سمندر نے سب کچھ راکھ اکٹھا کر کے رکھ دی۔ ثم قال لہ، یعنی ہوا کو بھی حکم دیا اور سمندر کو بھی حکم دیا، تو سب نے وہ راکھ جو اڑائی تھی، وہ جو بہائی تھی، وہ ساری راکھ اکٹھا کر کے، اور انسان ایک جو ہے بنا دیا۔ یہ عالم ارواح کی بات، عالم برزخ کی بات ہے۔ اللہ نے اسے اکٹھا کر لیا، اللہ نے حکم دے دیا، ہو جا، ہو گیا۔ ثم قال لہ، پھر اللہ نے اس سے پوچھا، لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، قال من خشیتک یا ربی، اے اللہ، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، اے میرے رب، وانت عالم، اور تو جانتا ہے اس بات کو، میں تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ فغفر لہ، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیے یہ محض ایک واقعہ ہے، واقعہ الگ ہوتا ہے اور اصول جو ہے الگ ہوتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی وصیت کرے تو حرام، اس طرح اپنے آپ کو جلوائے تو حرام، اپنی استھیوں کو وسرجن کرنے کے لیے کہے ہوا میں اور سمندر میں تو حرام۔ تو یہ تو کہیں سے کہیں تک گنجائش ہی نہیں ہے۔
کچھ غلط کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کی چھپی نیت کی وجہ سے ان غلط کام کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھو لکھا کیا، فغفر اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کام غلط تھا جبھی تو معاف کیا ہے، کام صحیح تھوڑی تھا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد میں بنی اسرائیل کے اندر یہ چلن شروع ہو گیا، چلن شروع ہو گیا۔ کبھی دیکھو فلاں آدمی نے وصیت کر دی تھی، جلا دیا گیا تھا اسے، اس کی راکھ بہا دی گئی تھی سمندر میں اور خشکی کے علاقے میں، بعد میں اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو لہذا لوگ باغ جو ہے اسی وصیت کو کرنے لگ گئے، اور بہت سے لوگوں نے کی ہے وصیت۔ تو بنی اسرائیل چونکہ آپ جانتے ہیں 12 جو مطلب قبائل ہے، اس کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ کے ٹائم پر بھی وہ 6 لاکھ تھے، 12 تھے قبیلے، 12 راستے آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر کے اندر حضرت موسیٰ کے لاٹھی مارنے کے بعد 12 راستے بن گئے تھے، تو 12 قبیلے تھے۔ ان میں سے دو قبیلے تو اس وقت میں فلسطین کے اندر جن سے جنگ چل رہی ہے، وہ 2 قبیلے ہیں، 12 میں سے 2۔ 10 قبیلوں کو انہی 2 نے مار کر کے بھگا دیا ہے۔ کہاں کہاں بھگایا یہ تو نہیں معلوم۔ جی کال ہولڈ پر ہے کسی کی، اب ہو گئی صحیح۔ فرماتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہا تھا جی، میں تو بھول گیا، وہ کال ہولڈ پر چلی گئی، ذہن بڑھ گیا۔ بتاؤ جلدی سے کیا کہا تھا میں نے، بتاؤ۔ بنی اسرائیل کے جو 12 میں سے 2 قبیلوں نے، جو فلسطین کے اندر یہ 2 قبیلے موجود ہیں، اور 10 قبیلوں کو مار کر کے جہاں تہاں پوری دنیا کے اندر بھگا دیا تھا۔ اب ان 10 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یا 2 قبیلے جو بھی تھے، ان میں سے یہ چال چلن رہا، وہ اپنے اولاد کو جو ہے اس طرح کی وہ کرنے لگے وصیت کہ بھئی یہ آگ جو ہے اس میں ہمیں آگ لگا دینا، ہماری راکھ بنا لینا، اس کے بعد تم جو ہے اسے آگ کو اڑا دینا سمندر میں، خشکی میں، یا سمندر میں جو ہے اس کو استھیاں وسرجن کر دینا۔ اور بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو واقعہ لکھا ہے یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، مشکات میں تو ہے ہی۔ تو اسی بیس پر یہاں سے ہوئی ہے شروعات۔ یہ جو ہندو لوگ جلانا کرتے ہیں نا، آگ لگا رہے ہیں، اب انہوں نے ایک رول کے طور پر اس کو لے لیا کہ بھیا ہم تو آگ ہی لگائیں گے، اپنے مردے کو جلائیں گے ہی، حالانکہ جلانے کا حساب کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ اور آج چونکہ بنی اسرائیل ہی تو ہیں، یہ ہندو ہمارے یہاں کے جو ہیں، گائے کی پوجا کرنے والوں کا ذکر کلام پاک میں ملتا ہے۔ پہلے سپارے میں آپ نے باقاعدہ جو ہے دیکھا ہے، پڑھا ہے کیسے کیسے بنی اسرائیل کے اندر گائے کی بچڑے کی باقاعدہ پوجا کی جاتی تھی، پوجا کرتے تھے یہ لوگ، اس کو بڑا مانتے تھے۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے کی پوجا اور گائے کی عبادت، گائے کا اس طرح سے سب چال چلن بنی اسرائیل میں تھا، تو یہاں کیوں ہے ہندوستان کے اندر پھر؟ تو یہ بنی اسرائیل ہی کے لوگ ہیں، اور بنی اسرائیل کا وہ قبیلے جو مار مور کر کے بھگا دیے تھے، ان کے ہی لوگوں نے، ان 2 قبیلوں نے، ان میں سے ایک ہیں۔ تو یہ جو ہے جلانے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اخلاص سے ہوا تھا، اخلاص یہی تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور اب جو سلسلہ یہ چل رہا ہے، یہ نہ اخلاص ہے نہ ایمان ہے، بلکہ اب تو نہ ایمان ہے نہ اخلاص ہے، یہ صرف خرافات ہے۔ اس لیے کوئی بھی آج جو ہے اس بات کی وصیت نہیں کر سکتا کہ مجھے آگ لگا دینا تاکہ میری ایسی مغفرت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کسی غلط کام پر اللہ نے کسی شخص کی مغفرت کر بھی دی تو اس کام کو لوگ باگ ٹرینڈ میں لے آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی بزرگ ہوں گے بیچارے، یا کوئی لیڈیز بزرگ ہوگی کوئی، تو کلام پاک تو زندگی بھر پڑھا نہیں تو پڑھنا بھی نہیں آیا، تو اب انگلی رکھ کر کے کلام پاک رکھتے ہیں سامنے، اور وہ یوں پڑھتے تھے کہ میرے اللہ نے جو کہا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، جو کچھ کہا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، جو کچھ کہا، انگلی چل رہی ہے اور اس کو پڑھتے جا۔ اللہ نے اسی بات پر کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ اب یہ تو ایک رول تو ہے نہیں، یہ تو اللہ نے معاف کر دیا تو کر دیا، لیکن لوگ باگ کیا سمجھ لگے، اگر کسی سے نہ آئے پڑھنا تو وہ کلام پاک لے کے بیٹھو، اور جو ہے جو اللہ نے کہا وہی سچ۔ ارے بھائی رول نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اس طرح سے پڑھنا۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے کا رول یہ ہے کہ آپ قاعدہ سپارہ لے کے بیٹھو۔
قاعدہ سپارہ اگر سارے مسلمان ایسی کرنے لگے، جو لکھا وہ حق ہے، جو لکھا وہ حق ہے، جو لکھا وہ حق ہے، ارے تو کہے گا حق ہے جب بھی حق ہے، نہ کہے گا حق ہے جب بھی حق ہے، لیکن تو قاعدہ کب پڑھے گا؟ تو اب نہ قاعدے کے نہ سپارے کے، اب کوئی اس طرح پڑھنے لگے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب اللہ اللہ کے اوپر لازم ہو گیا، صاحب اس کی تو اللہ نے کر دی مغفرت تو ہماری بھی اللہ جو ہے کیا کرے گا، مغفرت کرے گا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے خاص، اس میں ایسا ہو جاتا ہے، تو آئندہ کے لیے اس کو رول بنا لینا یہ جہالت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی ان بنی اسرائیلیوں نے جو آج کل ہمارے ہندوستان میں ہندو ہیں، انہوں نے اس کو ایز اے رول ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور بالکل یہ اپنے مردے کو وصیت کرے نہ کرے، انہوں نے تو اپنا ایک رول بنا لیا کہ صاحب اسے ہم جلائیں گے، جلانے کے بعد راکھ بنائیں گے، راکھ بنانے کے بعد میں اب پھر جو ہے وہ ہوگا استھیاں کو وسرجن کیا جائے گا گنگا کے اندر۔ یہ رول بنا لیا ان لوگوں نے، جو کہ یہاں سے لیا ہوا تھا۔ تو بات کیا تھی اور بات کہاں پہنچ گئی؟ تو ہر بدعت، نوٹ کریں اس بات کو، ہر بدعت شروع میں اخلاص کے ساتھ میں شروع ہوتی ہے، ہر بدعت کی شروعات اخلاص سے ہی ہوتی ہے، اور بعد میں چل کر کے وہ حرام تک اور ایمان کے خاتمے تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ بریلویوں میں بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو محبت کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں، جو حضور سے محبت کی وجہ سے ہو گئی شروع، لیکن بعد میں چل کر کے وہی محبت کا روٹ ہو گیا حرام و حلال کا، جو کہ ناجائز۔ سمجھ والی بات نہیں؟ تو شروع میں جو ہوتی ہے بدعت وہ اس طرح کی ہی ہوتی ہے۔ سمجھ گئے جی آپ بات؟ تو غیر مسلموں میں یہ کہاں سے آیا؟ اگرچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اشرف الجواب جو ایک کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ شاید یہ جنات سے آیا ہے، چونکہ جنات آگ سے بنے، ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی ہے جو مضبوط نہیں معلوم ہوتی، اور جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، بہت ساری کتابوں کا ایک نچوڑ ذکر کیا ہے، یہ بات بہت زیادہ مضبوط ہے، بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، اور 10 جو قبیلے بھاگے ہیں بنی اسرائیل کے، 2 وہاں موجود ہیں، یہ بات بھی مضبوط ہے۔ 10 قبیلے کہاں گئے یہ بات کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہم نے اندازہ لگایا گائے کے جو بسڑے کی پوجا ہے کلام پاک کے اندر آتا ہے، سامری کے واقعے کے اندر، تو وہی پوجا یہاں پر بھی ملتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی قوموں سے ہے، وہ اسی طرح کی قوم ہے، یہ وہی والی قوم ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ تو یہ ہمیں جو ہے سب جوڑ توڑ کرنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روایت جو ہم نے پیش کی ہے تو ہندوؤں کے ہاں جلنے جلانے کا کہیں نہ کہیں سے یہاں سے جوڑ ہے، یہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، لیکن یہ ہے غلط۔ اصل ہے انسان کو دفن کرنا، جلنے کا تو یہاں سے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جلاتے نہیں تھے بلکہ دفن ہی کرتے تھے۔ ہاں، اس سے پہلے دفن ہی ہوتے تھے سب، اور اس کے بعد بھی دفن ہوتے تھے۔ یہ تو ایک گروپ نے اس بات کو لے لیا اور اپنے یہاں رائز کر دیا، جو کہ حرام ہے۔ سمجھ میں آئی جی بات؟ دفن کا تو ثبوت آپ کے پاس ہے، دفن کرنا کہاں سے شروع ہوا یہ تو پتہ ہی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں سے شروع ہوا۔ ہاں، کوے سے، کوا بھیجا تھا اللہ پاک نے۔ کیا بھیجا تھا؟ تو کوا ہمارا استاد ہو گیا ہے، کوا سارے جہاں کا استاد ہے۔ اس معاملے میں اللہ نے یہی بھیجا، اور فرمایا وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کھود رہا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْآتَ أَخِيهِ، تاکہ اس نے بھی اپنے بھائی کوے کو جو ہے مار رکھا تھا، اس نے گڈھا کھود کر کے اس کے سامنے دفن کر دیا۔ تب اس نے کہا کہ میں تو کوے کے جیسا بھی نہ ہو پایا۔ کیسے اس نے اپنے بھائی کو مارا تو ہے، غلطی کری، اس کے بعد دیکھو کیسے اس نے مطلب اس کو چھپا بھی دیا، دفن بھی کر دیا، میں تو اتنا بھی نہیں کر پا رہا، پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ ہے دفن، وہاں سے دفن آج تک چل رہا ہے، اصولی بات یہی ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبی، قیدی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کچھ الفاظ کا ترجمہ نہیں کروں گا، اپنے آپ اس کو آپ دیکھ لینا، سمجھ لینا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ، ایک عورت تھی ان قیدیوں میں، قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعَىٰ، وہ دوڑی پھر رہی تھی،
اذا وجدت صبیا فی الصبی، جب اس نے ایک بچے کو پایا قیدیوں میں، اخذتہ اور اسے پکڑ لیا، لے لیا اسے گود میں لے لیا، فالصقتہ ببطنہا اور اسے چمٹا لیا، وارضعتہ اور دودھ پلانے لگی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہم سے فرمایا، اترون هذه طارحۃ ولدها فی النار، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو عورت جیسے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ فقلنا لا، ہم نے تو کہا نہیں، بالکل نہیں ڈال سکتی ہے۔ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ نہ پھینکے اس کو، وہ اس کو پھینک ہی نہیں سکتی۔ فقال، حضور نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے جتنا کہ یہ اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے۔ متفق علیہ۔ یہ ہے جی بات۔ لفظ کا ترجمہ دیکھ لینا بعد میں، قد تحلب ثدیھا، یہ والا لفظ، اس کا ترجمہ دیکھ لینا اوپر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے، لن ینجی احدا منکم عملہ، ہرگز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نہیں بچا سکتا۔ قالوا، صحابہ نے کہا، ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی ہے اللہ کے رسول؟ قال ولا انا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نہ ہی مجھے بچا سکتا ہے کوئی عمل، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تب بچوں گا۔ فسددوا، تیر کی طرح سے درست کرو اپنے اعمال کو، سددو کا مطلب اپنے اعمال کو درست کرو، تیر کی طرح درست کرو۔ وقاربو، اور میانہ روی اختیار کرو، میڈیم کوالٹی کے عمل کرو، یہ نہیں کہ صاحب آج تو 9 ٹائم چل رہی ہے اور کل کو 1 ٹائم بھی غائب، پہلے 5 پہ آؤ، 5 سے پھر 1 بڑھا لو، 6 پہ آؤ، پھر 7 پہ، ایسے آرام سے، پتہ لگا ایک دن تو صبح شام تک اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن گانے سن نہیں، لو جی ہو گئی اللہ اللہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی، میڈیم کوالٹی میں چلو، اعمال جو ہے جتنے کر سکتے ہو اتنے اپنے باندھ لو، صبح سے شام تک کے اعمال کی مجھے 2 بارے پڑھنے ہیں، مجھے اپنا سبق فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک یاد کرنا ہے، فلاں ٹائم مجھے جو ہے کھانا کھانا ہے، فلاں ٹائم مجھے لوگوں سے ملنا ہے، ایسا ہم لوگ رکھتے ہیں تھوڑا ٹائم، آپ لوگ تو نہیں، آپ لوگ گھر میں اگر کسی کو آنا جانا ہو مسئلے مسائل والوں کا تو ان کے لیے ٹائم آدھا 1 گھنٹہ رکھو، فلاں ٹائم مجھے روٹی پکانی ہے، فلاں ٹائم مجھے کپڑے دھونے، یہ سارے ٹائم فکس ہونے چاہیے، تو آپ کی زندگی بہت اچھی طرح انشاءاللہ جو ہے گزرے گی، اور ٹائم بے ٹائم کرو گے تو الجھن میں رہو گے، یہ کروں وہ کروں، یہ کروں وہ کروں، وہ کروں یہ کروں، پریشان۔ یعنی کسی عمل کو کمی ذاتی کے ساتھ نہ کرو۔ وقاربو، میانہ روی اختیار کرو۔ وغدو، اور وغدو وروحو وشیء من الدلجتی، فرماتے ہیں کچھ صبح میں اللہ کو یاد کرو، کچھ شام میں اللہ کو یاد کرو۔ وغدو، صبح میں اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو۔ وغدو، اور وروحو، اور شام میں اللہ کو یاد کرو۔ وشیء من الدلجتی، اور رات کے کچھ حصے میں بھی عبادت کیا کرو۔ والقصد تبلغو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اپنی منزل کو پالو گے، تبلغو پہنچ جاؤ گے، کس کو؟ منزل کو۔ میڈیم کوالٹی میں رہو۔ والقصد، درمیانی راہ اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يدخل احد منکم عملہ الجنہ، فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ولا یجیرہ من النار، اور نہ ہی اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ ولا انا الا برحمت اللہ، اور نہ ہی مجھے بچا سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ لگ جائے۔ بس جی، تھوڑا سا ذرا اس کا دیکھ لو، ہدایت کا دیکھ لو تھوڑا سا۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں، وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ، حل اور حرم کا بیان مفصل آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ ساری دنیا آفاق ہے، کیا کہلاتی ہے؟ آفاق، اور ساری دنیا کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ آفاقی۔ اور جہاں سے میقات شروع ہو جاتی ہے، تو میقات سے پہلے دنیا جتنی بھی ہے ساری
چاروں طرف یہ ساری کہلاتی ہے آفاقی آفاق. اور جیسے ہی میقات میں انٹری ہو جاتی ہے تو میقات کے اندر والا حصہ کہلاتا ہے حل، اور حل والا حصہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں حرم کا ایریا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہلاتا ہے حرم شریف. تو ساری دنیا کہلاتی ہے آفاقی، اس کے بعد حلی، اس کے بعد حرمی، یعنی حرم کا رہنے والا، حل کا رہنے والا، آفاق کا رہنے والا. کہتے ہیں سامان گرا پڑا چاہے حل میں ملے یا حرم میں ملے، سب برابر کا حکم رکھتے ہیں. جو مسائل اوپر بیان کیے وہی سب ہوگا. فرماتے ہیں وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ، حل اور حرم کا لقطہ گری پڑی چیز یہ برابر ہے حکم میں. قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجب التعریف فی اللقطۃ الحرم الی ان یجیء صاحبها، واجب ہے التعریف اعلان کرنا حرم کے لقطے میں، یہاں تک اعلان کرنا کہ آ جائے اس کا مالک، صاحبہ اس کا مالک. لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام فی الحرم، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حرم کے سلسلے میں وَلَا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا، اور نہیں حلال ہے اس کے لقطے کو اٹھانا الا لمنشد، مگر یہ کہ گم شدہ، مگر یہ کہ اس کے مالک کے لیے. گم شدہ آدمی جو پہنچانے کی نیت رکھتا ہے وہی اٹھا سکتا ہے. منشد کا یہی ہے ٹرانسلیشن، یہی ہے جو اعلان کر سکتا ہے، اعلان کر کے پہنچا سکتا ہے وہی اٹھائے بس، ورنہ ان لقطے کا اٹھانا جائز نہیں. بخاری کی روایت ہے وَلَا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، کہ نہیں حلال ہے اس کے حرم شریف کے لقطے کو اٹھانا مگر یہ کہ گمشدہ کی تلاش کر کے دینے والے کے لیے حلال ہے. وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، فرمایا ہمارے نزدیک ہماری دلیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اعرف عفا صحابہ وکاہا، اس کی مہر کو پہچان لے اور اس کے منہ بند والے کو حفاظت سے رکھ لے. ثم عرفا سنا، پھر اس کو عرفہا سنتاً، پھر اس کو 1 سال تک اعلان کرے. بن غیر فصل، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں. ولی انہ لقطہ، اور اس لیے کہ بے شک وہ لقطہ ہی ہے، گری پڑی چیز ہی ہے. وفی التصدقی، اور صدقہ کرنے میں بعد مدت تعریفی، اعلان کرنے کی مدت کے بعد، جب کوئی نہیں آیا تو ابقاء ملک المالکی، مالک کی ملک کے باقی رہتے ہوئے، من وجہن، ایک طریقے سے، فیملکہ، پس وہ مالک بن جائے گا اس کا، کما فی سائرہا، جیسا کہ سارے لقطوں میں ہوتا ہے. وہی اصول ہے، 1 سال کے بعد کسی غریب کو دے دیں گے، اگر وہ آ گیا واپسی کہیں گے صدقہ کر دیا تھا، مان لیا ٹھیک ہے نا، جیب سے دینا پڑے گا. وتأویل ما روی انہ لا یحل الالتقاط الا للتعریف، اور اس کی تعویل جو کہ روایت کی گئی ہے کہ بے شک نہیں حلال ہے لقطہ اٹھانا الا للتعریف، مگر اعلان کرنے کے لیے. والتخصیص بالحرم، اور یہاں حرم شریف کی تخصیص جو ہے لبیان، اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے، انہ لا یسقط التعریف فیہ، کہ جو اعلان ساقط نہیں ہوتا ہے اس میں، لمکان انہ للغرباء ظاہرہ، اس کے ہونے کی وجہ سے کہ بے شک وہ غرباء کے لیے ہے ظاہری طور پر. ظاہر سی بات ہے اعلان کے بعد میں جو غریب ہے ان کو ہی دیا جانا ہے. وَإِذَا حَضَرَ رَجُلٌ، اور اگر آدمی حاضر ہو جائے، فَادَّعَ اللُّقْطَةَ، اور وہ دعویٰ کرے لقطے کا، بھئی یہ چیز میری ہے، اب حاکم کے پاس آ گیا، لم تدفع الیہ حتی یقیم البینہ، تو یوں ہی اس کو نہیں دیا جائے گا لقطہ. ایسے تھوڑی کوئی بھی آدمی کہتے آ کر کے جو ہے حتی یقیم البینہ، یہاں تک وہ بینہ قائم کر دے، کوئی بھی دلیل تو لاؤ تبھی تو ہم دیں گے، یا پتہ لگے گا تمہارا مال ہے نہیں، بتاؤ کیسا کیسا تھا. فَإِنْ عَطَى عَلَامَتَهَا، بس اگر وہ علامتیں دے دے، بتا دے، حل للملتقط، تو حلال ہو جائے گا اس اٹھانے والے کے لیے، جائز ہو جائے گا اٹھانے والے کے لیے، يدفعها الیہ، کہ اس کو دے دے. وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اس چیز کے، یعنی قاضی کے فیصلے میں، قضاءً، اس بات پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ ہے دینے کی اب گنجائش ہو گئی، اس نے بتا دیا بھئی اتنے روپے ہیں، ایسے رنگ ہے، ایسی مہر ہے، ایسے نوٹ ہیں، اور یہ ہے جی
ایسا تو نہیں کہ ہر نوٹ کا نمبر بتائے گا، نمبر تھوڑی بتایا جائے گا، بس اتنی سی بات بولی جائے گی کہ وہاں سے لا رہے تھے 500 کے نوٹ ہیں اور تھوڑے سے ویسے بھی دکھے ہیں، اور اس رنگ کی تھیلی ہے، اس رنگ کا یہ تھا تھیلا تھا، ایسے لا رہے تھے فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، اور وہ دیکھے گا کہاں اسی راستے میں ملا ہے اور ہے بھی ایسا ہی، تو علامت معلوم ہوگی تو دے سکتا ہے۔ یہ ہے جی بات، سمجھ گئے۔ وقال مالک والشافعی رحمہ اللہ تعالی یجبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یجبر، زبردستی کی جائے گی اس اٹھانے والے پر کہ اسے دے، والعلامت مثل ان یسمى، اور علامت اس کے مثل ہے کہ وہ نام بتا دے، وزن الدراہمی، دراہم کا وزن کا نام لے دے، وعددہا، اور اس کی عدد بتا دے کتنے روپے ہیں، ووقاہا ووعاہا، اس کے اوپر کی مہر بند اور اس کی گٹھا کے بارے میں بتا دے، اور اس کا ووعاہا برتن کیا تھا، تھیلی وغیرہ کیا تھی وہ بتا دی، وقا مانے اس کا منہ بند کرنے کی رسی، وعا مانے اس کا برتن، وہ تھیلا تھا کیا تھا۔ لہما، ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ ان صاحب الیدی، کہ بے شک صاحب الیدی ہاتھ کے قبضے والا، ینازعہ فی الیدی، وہ اپنے قبضے میں لڑ سکتا ہے، ولا ینازعہ فی الملکی، لیکن ملکیت میں نہیں لڑ سکتا ہے۔ فیشترط الوصف لوجود المنازعۃ من وجہ، پر شرط لگائی گئی اس کی صفت بیان کیے جانے کی، کہ بتاؤ سی کیسی کیسی صفت ہے، تو شرط لگائی گئی وصف بیان کیے جانے کی، منازعہ جھگڑے کے پائے جانے کی وجہ سے، من وجہ ایک طرح سے جھگڑے کے پائے جانے کی وجہ سے، تاکہ وہ بتا دے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ ولا تشترط اقامۃ البینۃ لعدم المنازعۃ من وجہ، اور نہیں شرط ہے بینہ کا قائم کرنا جھگڑے کو من وجہ ختم نہ ہونے کی وجہ سے، خالی یہی نہیں ہے کہ صاحب گواہ لیا، گواہ تو مل جائیں گے، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، نقد ڈھونڈو ادھار ملتے ہیں، یہاں یہ تو بہت ہیں گواہ، گواہ کے ساتھ نہیں بتانا پڑے گا کیسا کیسا وصف ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الیدا، کہ بے شک قبضہ، حق، یہ ایسا حق ہے، مقصود جو کہ مقصود ہے، کل ملکی، جیسے کہ ملکیت، فلا یستحق، پس نہیں مستحق ہوگا، الا بحجت، مگر یہ کہ حجت کے ساتھ، اور حجت کسے کہتے ہیں، وہو البینہ، وہی دلیل ہے، وہی گواہ ہے، اعتباراً بالملکی، ملکیت کا اعتبار کرتے ہوئے، ملکیت پر قیاس کے جاتے ہوئے، الا انہ یحل لہ الدافع، مگر بے شک یہ ہے کہ حلال ہو گیا اس کے لیے، جائز ہو گیا اس کے لیے دینا، عند اصابت العلامت، علامت کے پائے جانے کے وقت، لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے قول کی وجہ سے، فإن جاء، پس اگر صاحبها، اس کا ساتھی آ جائے، مالک آ جائے سامان کا، وعرف، اور اگر پہچان لے اور پہچانوا دے، عفاصها وعددها، اس کی تھیلی کو اور اس کے عدد کو کتنے ہیں، فدفعها الیہ، تو اسے دے دو، ظاہر سی بات ہے اس نے بول دیا۔ وَهَذَا لِلْإِبَاحَةِ عَمَلًا بِالْمَشْهُورِ، فرماتے ہیں اور یہ اباحت کے لیے ہے، جائز قرار دینے کے لیے، عمل کرتے ہوئے مشہور روایت پر، اور وہ مشہور روایت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، وَهُوَ قَوْلُ علیہ السلام، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِی، کے دعویٰ کرنے والے پر گواہ دینا لازم ہے۔ پھر پوری حدیث ہے، الحدیث کا مطلب پوری حدیث پڑھ لو، کہ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِی وَالْيَمِینُ عَلَى مَنْ أَنْکَرَ، کہ دلیل گواہ لانا ضروری ہے دعویٰ کرنے والے پر، اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اگر یہ دعوے والا مدعی اگر گواہ نہ لائے تو وہ قسم کھا لے گا، اس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ وَيَأْخُذُ مِنْهُ، بس اتنے رہیں تو اسے یاد کرتے چلو بس۔ چلیے دوم والوں کو ذرا بھیجو، اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف میں جو ہے کتاب الادب، باب فی الستر علی المسلم، یہ باب ہے مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کے بارے میں، ایک ہی حدیث ہوئی تھی اس باب کی، دیکھو۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبد الله بن مبارک عن ابراہیم بن یسیط عن كعب بن علقمة عن ابي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى عورتن، جس نے کسی عورت کو دیکھا، عورت سے مراد عیب ہے،
جس شخص نے کسی کا عیب دیکھ لیا فسترہا تو اسے چھپا لے، کان کمن احیا موعودۃ وہ ایسا ہے جیسا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی کو دفن کرنے سے بچا لیا ہو، جیسے زندہ درگور کی ہوئی بچی کے دفن کرنے سے بچا لیا گیا ہو، اتنا بڑا ثواب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث قال حدثني ابراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة انه سمع ابا الهيثم يذكر انه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جینار، فرماتے ہیں حضرت دخین کو انہوں نے سنا کہ ان کا حضرت دخین کو سنا، دخین جو کہ عقبہ ابن عامر کے کاتب تھے، کہتے ہیں حضرت دخین جو کہ عقبہ ابن عامر کے کاتب تھے، انہوں نے کہا کان لنا جینارن کہ میرے بہت سے پڑوسی ہیں، جیرانن بہت سے پڑوسی ہیں میرے، یشربون الخمر جو شراب پیتے ہیں، فنہیتہم فلم ینتہوا میں نے انہیں روکا لیکن وہ نہیں رکے، فقلت لعقبۃ بن عامر تو میں نے اپنے، یہ منشی کا ترجمہ کر لینا کاتب کا، کاتب عقبۃ بن عامر، عقبہ بن عامر کے منشی جی تھے یہ حضرت دخین، فرماتے حضرت دخین کہ میرے پڑوسی ہیں بہت سے شراب پیتے ہیں، میں نے روکا لیکن نہیں رک رہے ہیں، تو میں نے کہا عقبہ بن عامر سے کہ ان جیراننا ہؤلاء بے شک میرے یہ پڑوسی یشربون الخمر شراب پیتے ہیں، وانی نہیتہم فلم ینتہوا اور میں نے روکا لیکن یہ نہیں رک رہے ہیں، وانا داع فانا داع لهم الشرطاء میں ان کے لیے پولیس بلانا چاہتا ہوں، فقال دعهم تو انہوں نے کہا، حضرت عقبہ بن عامر نے کہا نہیں دعهم انہیں چھوڑ دو، پولیس نہ بلاؤ، ثم رجعت الى عقبہ مرۃ اخرى میں نے حضرت عقبہ بن عامر سے پھر رجوع کیا، پھر کہا دوبارہ، فقلت میں نے کہا ان جیراننا قد ابوا ان ينتهوا عن شرب الخمر کہ میرے پڑوسیوں نے انکار کر دیا کہ وہ شراب کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی شراب کو چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پیئیں گے جو تم سے ہو کرو، داع لهم الشرطاء اور میں چاہ رہا ہوں کہ پولیس بلا لوں، قال حضرت عقبہ بن عامر نے کہا ویحک کہ تو تیرا ناس ہو، دعهم انہیں چھوڑ دے ان کے حال پر، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فذکر معنی حدیث مسلم بس ذکر کیا مسلم کی حدیث کے معنی وہی جو اوپر آئی تھی بات۔ قال ابو داود فرماتے ہیں قال ہاشم بن قاسم عن لیث فی هذا الحدیث قال فرمایا لا تفعل ایسا نہ کرو، ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ لا تفعل ایسا نہ کر، منشی جی ایسا نہ کرو، ولیکن عظہم لیکن انہیں نصیحت کرتے رہو، وتحددہم اور انہیں روکتے رہو، ڈراتے رہو۔ یہ ہے جی بات۔ باب المواخات بھائی چارگی کا باب، بھائی چارہ قائم کرنا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ نہ اس پر ظلم کرے، ولا یسلمہ نہ اسے سپرد کرے کسی کے، من کان فی حاجت اخیہ جو شخص کے اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، فإن اللہ فی حاجتہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت اور ضرورت کے اندر لگا رہتا ہے، ومن فرج عن مسلم کربتا جس شخص نے کھولا کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو ہٹایا، جس شخص نے کسی مصیبت کو کھولا اور ہٹا دیا، فرج اللہ عنہ بہا کربتا من کرب یوم القیامہ تو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اس سے ہٹائے گا کوئی قیامت کی پریشانی، ومن ستر مسلما جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ستر کو اس کے عیبوں کو چھپائے گا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ سترہ کے معنی چھپانے کے، ستر کے نہیں ہیں۔ یہ ہے جی غلطی سب سے ہوتی ہے، تو غلطیوں کو چھپانا چاہیے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ باب المستبانی دو گالی گلوز کرنے والوں کا باب۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبان ما قال فعل البادی منهما ما لم يعتد المظلوم
المستبانی، دو گالی گلوز کرنے والے جو کچھ کہتے ہیں، مستبانی دو گالی گلوز کرنے والے، ماقالہ جو کچھ وہ کہتے ہیں، تو فعل البادی منہما، تو ان میں سے سب سے پہلے اس شخص پر جو ان میں سے پہل کرنے والے شخص پر اس کا وبال ہوتا ہے، فعل البادی پہل کرنے والے پر، منہما ان دونوں میں سے اس کا وبال ہوتا ہے، ما لم یعتدی المظلوم، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہیں کرتا۔ مطلب کہ پہلے مظلوم تھا اور اس نے ایک گالی بکی ہے، لیکن جو مظلوم تھا اس نے 50 بکی ہیں، تو اب یہ جو مظلوم تھا خود ظالم ہو گیا ہے۔ تو دیکھو جی، اللہ اکبر۔ گالی کا کیا ہوتا ہے مطلب؟ گالی کا مطلب موٹا سا ہوتا ہے برا بھلا کہنا، بس اس طرح سے برا بھلا کہہ دینا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، غم اور غصے سے بھر جائے، اسی کو کہتے ہیں گالی۔ گالی کا مطلب وہی نہیں کہ صاحب جو گندی گالیاں ہوتی، وہ تو گندی گالیاں تو بہت زیادہ خطرناک گالی ہے، لیکن کسی کو برا بھلا کہنا بھی گالی ہی میں ہوتا ہے شمار۔ دیکھو جی، آج کل گھروں میں گالی گلوز کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ، بس اللہ کی پناہ، گالی گلوز کا ماحول ہے باقاعدہ۔ باب فی التواضع، یہ باب ہے تواضع کے سلسلے میں۔ ابھی قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار انه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، بے شک اللہ پاک نے وحی کی میری جانب کی ہے کہ تواضع کرو، حتی لا ينبغي احد علی احد، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔